ابھی بھی پیدا ہو رہے نہیں. مرد عورتوں کا جو تناسب ہے پوری دنیا میں آپ دیکھیں آگے پیچھے آپ کو 50% کے آگے پیچھے ہی نظر آئے گا. کوئی فارمولا بنا کے نہیں دے رہا, کوئی اقوام متحدہ نہیں بیٹھی, ایک اللہ کی طرف سے آ رہا ہے. دنیا میں پودے پیدا ہو رہے ہیں, بارشیں ہو رہی ہیں, دنیا کو جس چیز کی ضرورت ہے وہ پیدا ہو رہا ہے. کیا دنیا کو مجددین کی ضرورت نہیں ہے؟ اس کا مطلب اللہ پیدا کر رہا ہے. اللہ تو پیدا کر رہا ہوگا, وہ تو ہر ضرورت کی چیز پیدا کر رہا ہے. تو جس کے لیے دنیا بنائی گئی ہے وہی نہیں پیدا کر رہا ہوگا. اس کو کل کون کر رہا ہے, اس کو ختم کون کر رہا ہے؟ ہم ہی لوگ ہیں نا. مطلب غیر معمولی بچے پیدا ہوتے ہیں, نیچے سے آتے ہیں, اور ہم لوگ انہیں اپنے سانچے میں ڈالتے ہیں جیسے ہم خود ہیں. ہم کہتے ہیں ہم سے بھی نیچے رہو. آپ غور کریں تو مدرسے کا بچہ ہم سے ڈر کے رہتا ہے. ہم اسے یہ نہیں کبھی ہم نے کہا کہ تو ہم سے آگے نہیں کرتا, وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا کہ وہ ہم سے آگے, وہ ہم سے ڈر کے رہتا ہے. ہم اسے غیر معمولی اپنے ساتھ کتنی دفعہ میٹنگوں میں اپنے غیر معمولی بچوں کو اپنے ساتھ علماء سے ملوانے لے جاتے ہیں. اگر آپ قرآن دیکھیں, امام شافعی, آپ ان لوگوں کا دیکھیں, ہر ایک کیا ہوتا تھا ان کا طریقہ کہ جو مدرسے کی کلاس لگی ہوتی تھی اور ایک ایک آدمی کو وہ لوگ جو بچہ جو اچھا عمر کا مسئلہ نہیں ہے, جو اچھا پارٹیسپیٹ کرے گا وہ آگے آتا جائے گا, حتیٰ کہ وہ برابر بیٹھ جاتا تھا. اور اکثر امام کی غیر موجودگی میں وہ درس دے رہا ہوتا تھا. آپ بڑے بڑے لوگوں کو دیکھیں 17-18 سال کی عمر میں یہ لوگ بیٹھ چکے تھے. آپ بتا دیں آپ کے پاس کتنے بچوں کو یہ موقع کہ 17-18 سال کی عمر میں, 20 سال کی عمر میں کبھی آپ کی گدی پہ بیٹھ کے وہ نشست کر سکتے ہیں آپ کی غیر موجودگی میں. یہ کیوں نہیں ہو رہا؟ اب تمام بڑے لوگ, میں امام ابن تیمیہ ابھی کبھی میں پڑھ رہا تھا, 18 سے 20 سال کی عمر میں شیخ الحدیث اور اپنے بیٹھ چکے تھے کسی ایک جگہ پہ, وہ ان کے درس شروع ہو چکے تھے. امام شافعی کو آپ دیکھیں گے, آپ جتنے بھی آپ اور بھی علماء کے نام, مولانا مودودی کو آپ دیکھیں گے 17 سال کی عمر میں الجہاد فی الاسلام لکھنا شروع کر چکے تھے. 17 سال کی عمر میں. آپ کا بچہ کس میں ہوتا ہے, کون سی کلاس میں ہوتا ہے درس نظامی کا 17 سال کا بچہ؟ درس نظامی کون سی کلاس میں ہوتا ہے؟ ہاں بہت ہوا تو رابعہ آخری ہوگی, رابعہ. اس سے پہلے کبھی کبھی تو شروع میں. حسن البنا 14 سال کی عمر میں اصلاح کی تنظیم بنا چکے تھے. بھائی یہ 14 سے 18 غیر معمولی بچے پیدا کرنے ہیں, آپ نے مستقبل میں کام کرنا ہے. علامہ اقبال 8ویں میں پہلا شعر کہہ چکے تھے, مشاعرے میں بیٹھنا شروع ہو گئے تھے 8ویں میں. آپ بتائیں ہم نے کتنے بچوں کو اس طرح کے اسٹیج پر, کیا ہمارے مطلب ایسا لگ رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے زمانے میں پیدا کیا تھا بند کر دیا؟ ایسا بھائی ایسا نہیں ہے. آپ بچے ہیں اور نظر بھی آتا ہے ہمارے اندر کچھ کمی ہے, ہم اسے نہیں کر پا رہے. ہمیں خود سوچنا چاہیے کہ مستقبل کے جو غیر معمولی, ابھی میں چیلنجز پہ تو آ نہیں پا رہا, ابھی تک میں اس پہ بات کر رہا ہوں کہ پہلے ہم اس حیثیت کو سمجھیں کہ یہ مقابلہ ہم نے نہیں کرنا, یہ بچوں نہیں کرنا ہے. ہمارے 2050 میں تو ہم ہوں گے بھی نہیں, یہ ہمارے بچے ہوں گے جو مستقبل پہ کام کر رہے ہوں گے. اور اس کے حوالے سے ہمیں ان بچوں کو اپنے ساتھ بٹھانا, گھمانا پھرانا, اپنی انا کو توڑنا. اگر کوئی ایسا اسٹرکچر ہے سسٹم کا, مطلب مجھے نہیں سمجھ آتا ہے کہ اگر ہم کچھ بچوں کو ساتھ لے کے بیٹھ جائیں, بچے کلاس میں پڑھ رہے ہیں, منصورہ سندھ یا اخوان ہیں, کچھ بچوں کو اپنے ساتھ لے کے گھومیں شام کو جو غیر معمولی بچے ہیں, جیسے ابھی ہم نے وزٹ کرا ہے پاکستان کا. کچھ بچے ہو سکتے ہیں اس کے حوالے سے ناراض بھی ہوں, اور کچھ بچہ ان کا ویژن تو بڑا کریں, آپ لوگوں سے تو ملوائیں. جو بچہ غیر معمولی مطالعہ کر رہا ہے اس کو غیر معمولی ملاقاتیں چاہیے آگے. وہ مجھ سے مطمئن نہیں ہو سکتا, وہ آپ سے مطمئن نہیں ہو سکتا. جس بندے نے ابن خلدون پڑھ لی, ہمارا ایک بچہ ہے 7ویں میں ابن خلدون پڑھ رہا ہے, میں کس عالم سے ملا ہوں جماعت کے, آپ مجھے بتا دیں. ابھی 2 سال بعد اسے میں کس عالم, تفہیم عادی ہو چکی ہے اس کی, یعنی کہ کافی پڑھ چکا ہے, ابن خلدون پڑھ چکا ہے, محمودی کا میگزین لٹریچر پڑھ چکا ہے. ٹھیک ہے, ایک بچہ ہے اور چائنیز کتاب سے چائنیز سیکھ چکا ہے, وہ حافظ ہے بچہ. اب جو ہے اب آپ مجھے بتائیں, میں اس کو جماعت کے کسی ایک عالم کا نام لیں گے 3 سال بعد وہ میں اسے ملوانے لے جاؤں کہ اسے مستقبل کی چیلنجز ہے, بہت مشکل ہے. آپ مطلب ہمارا مسئلہ یہ, ہم تو شاید ابھی میں نے بھی نہیں پڑھی ابن خلدون تو پوری میں نے بھی نہیں پڑھی, تو یہ بہت مشکل کام ہے. کہ سب سے زیادہ چیلنج یہ ہے کہ ہم جو اپنے غیر معمولی بچے تیار کر لیتے ہیں, ہمیں آگے علماء نہیں مل رہے. ایک ہے مفتی عدنان کا خیال سے اگر آپ ملے ہوں, اگر آپ کو جو علماء ہے نا, ایک میں ان سے کافی متاثر ہوں. اگر مفتی عدنان کا خیال کو جانتے ہیں آپ لوگ, تو وہ ایک مطلب وہ تحریک کے تو نہیں ہے اور ہم خیال ہے, اور غیر معمولی ان کا ذہن پہلے غیر معمولی ہے. اگر کبھی کسی کو موقع ملے تو ان سے ضرور ملے, وہ غیر معمولی بات کرتا ہے تو وہ بہتر ہے. میں ان سے ملتا رہتا ہوں, میرے دوست بھی ہیں وہ, مگر ہمیں اپنے تحریک میں نہیں ملتا کہ کوئی ایسا بندہ, ہم بھی آگے بیٹھتے ہیں نا, بہت ہی مطلب کوئی وہ نہیں ہوتی, مطلب نا تسکین نہیں ہوتی کہ بھائی کوئی سالڈ بات کی, علمی بات کی ہے, عالمی حالات, بہت جنرل سی گفتگو نہیں تھی, اخباری سی ویسی بات کر رہے ہوتے ہیں, اخباری سی باتیں. وہ تو ہم بھی اخبار پڑھ کے آئے ہوئے ہوتے ہیں, مطلب کچھ نیا پتہ ہی نہیں چلتا کہ آپ تاریخ سے جوڑیں. تو یہ ایک بڑا مسئلہ ہے.
جو مستقبل کو درپیش چیلنج ہے، اب میں تھوڑا سا اس پہ بات کرتا ہوں. تو آج ابھی اگلا سیشن بھی ہے. جو ایک ہے سیشن، ایک جو مستقبل میں جو حال کا بھی کام ہے اور ماضی کا بھی تھا، وہ ہے ابلاغ عامہ کا کام. مولانا مودودی نے بھی کہا ہے کہ ہماری دعوت ایسی ہو جو اربوں لوگوں تک پہنچے، جو اسلام کی دعوت ہے. مگر ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم نے ایک مسلمان امت بنا لیا اپنے آپ کو، جو ایک برادری سی ہے، جیسے جماعت اسلامی ایک برادری سی بنا لی ہم نے، اس سے باہر ہم نکل کے نہیں دیکھتے. اس طرح مسلمان امت ہے اور 5.5 ارب لوگ ایسے ہیں جن سے ہم ٹکرا رہے ہیں. یہ میری ایک ان سے بات ہوئی. میں ایک سری لنکا گیا تھا، وہاں اتفاق سے حماس کے جو خالد مشعل کے نائب ہے نا، وہ آئے ہوئے تھے وہاں پارلیمنٹیرین سے ملنے. گیا تھا ہم سری لنکا تھے، مگر وہ وہاں سے آئے ہوئے تھے. تو میں نے ان کے سامنے ایک سوال رکھا، اپنے نائب کے ساتھ آئے ہوئے تھے. میں نے کہا بہت سینئر خالد مشعل کے نائب ہیں، یورپ کے اور مڈل ایسٹ کے سیاسی امور کے ہیڈ ہیں. تو ان کے ساتھ وہ پاکستان میں بھی رہ چکے ہیں 4 سال. تو ان کے ساتھ اچھی وہ ایک ہوئی گپ شپ. تو ہم نے ان سے سامنے سوال رکھا ہے. میں نے کہا کہ آپ لوگ مسلسل لڑائی تو کر رہے ہیں یہودیوں کے ساتھ، ہم بھی اس کے ساتھ ہیں، مگر یہودیوں کو دعوت جو ہے، کیا ہم نے کبھی ان کو یہودیوں کو دعوت دی ہے اسلام کی؟ تو انہوں نے مطلب یہ بڑا عجیب سا سوال ہے اور کافی گستاخانہ سا سوال ہے. اگر آپ غور کریں تو وہاں سری لنکا کے لوگ بیٹھے تھے، وہ بھی کہ مطلب یہ ہم تو ہمیشہ ان کی وہ کرتے ہیں نا، عزت کرتے ہیں. یہ کرٹیسزم ہے، تھوڑا سا تنقید ہے ان کے اوپر. تو انہوں نے کہا کہ مطلب اس کا کوئی انہوں نے تو واضح جواب نہیں دیا. میں نے ان کو بھی بتایا اور بھی لوگوں کو بھی. بعد میں نے عبدالفاضل صاحب جو امور خارجہ کے ہیڈ، ان سے بھی میری بات ہو رہی تھی. وہ بھی ہمارے اچھے کافی سپورٹ کرتے ہیں ہمیں اس حوالے سے، ہماری مدد کرتے ہیں عالمی امور پہ. تو میں ان سے بھی، وہ بھی اس پہ کہہ رہے تھے دعوت کا کام کرتی تو ہے حماس، یعنی کہ جو بھی ہم یہودیوں کے خلاف وہ کرتے ہیں، مطلب اس کی پروپیگنڈا وہ بنتی ہیں. مطلب پیچھے عبرانی زبان میں بھی لکھا ہوتا ہے، اس کی ہم ٹرانسلیٹ بھی کراتے ہیں. مگر میں نے ان سے ایک بات کی جو میں آپ سے بھی شیئر کرتا ہوں کہ جو فتح مکہ ہوا، فتح مکہ، اگر آپ دیکھیں غزوہ بدر میں کتنے لوگ لڑنے گئے تھے بزرگ کے ساتھ؟ 313. اس کے بعد غزوہ احد میں یہ کہاں سے لوگ بڑھ رہے تھے؟ پھر اس کے بعد کتنے ہوئے تھے ہوتے ہوتے؟ پھر صلح حدیبیہ ہوا، اس میں کتنے لوگ تھے؟ صلح حدیبیہ والے وقت میں کسی کو تعداد یاد ہے؟ ہاں نہیں، صلح حدیبیہ کے وقت جو گئے تھے 14 ہوتے، 14. اور فتح مکہ کے وقت 10,000. آپ یہ دیکھیں، ایک طرف تو لڑائیاں جاری تھیں اور دوسری طرف کیا کام جاری تھا؟ دعوت. جب ان کے کیمپ سے لوگ ٹوٹ کے آ رہے تھے تو یہاں سے تعداد بڑھ لی تھی. تو آپ بدر ایک طرف رکھے، فتح مکہ بالکل اپوزٹ ہو چکا تھا. یعنی کہ جب یہاں سے گئے 10,000 کے قریب لشکر تھا جو گئے تھے فتح مکہ پہ، 10,000 کے قریب لوگ تھے. اور کافر تو بہت کوئی سپورٹ پہ کوئی نہیں، وہی باقی تھے، ٹھیک ہے، بلکہ کوئی بڑی لڑائی نہیں ہوئی، بلکہ ہوئی نہیں. تو اصل میں ایک طرف ہوتا ہے دعوت کا کام اور ایک طرف دعوت خود جہاد ہے. دعوت کا کام کرنا، اس سے پتہ چلا، میں نے ان کو ایک مثال دی، 1,000 یہودی مر جائیں تو یہودی زیادہ پریشان ہوں گے یا 100 یہودی مسلمان ہوں گے ہمارے کیمپ میں شامل ہو جائے تو زیادہ پریشان ہوں گے؟ 100 مسلمان ہوں گے. یہ خود ہے. اگر میں یہاں بیٹھ کے دعوت کا کام کر رہا ہوں نا، اگر یہودی 10 یہودی بھی نا، 10 یہودی اگر اسرائیل چھوڑ کے فلسطین آ جائیں اور اس کاز کے لیے سامنے کھڑے ہو جائیں، آپ کو پتا ہے اتنی ہمیں جو حوصلہ ملے گا اور ان کی جو ہمت ٹوٹے گی نا، اس کا جواب ہی نہیں ہے. تو یہ دعوت کا خود کام ہے، یہ خود جہاد ہے. مطلب اگر میں نے ان سے کہا کہ میں آپ کو کچھ نہیں کہہ رہا، یہ تو میرا مقام ہے. جب میں یہاں بیٹھا ہوں، میں یہاں بیٹھ کے جہاد کر سکتے ہیں؟ ہم نہیں کر سکتے. دعوت کا کام کر سکتے ہیں؟ نہیں کر سکتے. یہودیوں پہ پوری دنیا میں کر سکتے ہیں. جہاد تو وہی ہوگا جو اسپیس ہے. نہیں، وہ تو ہم کر بھی نہیں سکتے، جا نہیں سکتے، کچھ بھی پیسے بھیجنا مشکل ہے وہاں تو، ٹھیک ہے، وہ نہیں کر سکتے. ہم ان کے لیے آنسو بہا رہے ہیں. بھائی آپ وہاں پہ ان کے بندے تو توڑ سکتے ہیں نا. امریکہ سے 10 یہودی اگر اڑ کے وہاں چلے جائیں ہماری دعوت پہ، جب مسلمان ہوں گے تو ظاہر سی بات ہے تو جائیں گے. تو یار آپ کو نہیں پتا کتنا بڑا ان کے پوری ہمتیں، جو اصل میں اعصاب توڑنے ہوتے ہیں. جنگ کے اندر اعصاب توڑنے ہوتے ہیں، اپنے اعصاب بڑھانے ہوتے ہیں اور ان کے توڑنے ہوتے ہیں. تو یہ دعوت کا جو عظیم کام ہے، یہ کسی مثال دی ہے. ہم اس کا مطلب یہ ہے، میں کہتا ہوں کہ ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم